فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوار اور ہم مل کر یہاں پر جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے معانی الاخبار جلد دوم، اور جس کے مؤلف ہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 5۔ یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں جہاں ہم نے اب تک 206 ابواب مکمل کر لیے تھے۔ ہم باب نمبر 207 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے اور صفحہ نمبر ہے 262۔ نوٹ کر لیجیے۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ باب نمبر 207 میں عنوان ہے کہ مال کے اس حصے کے معنی کہ جس کی کوئی مرد وصیت کرتا ہے۔ اب یہ اس کے معنی جانتے ہیں ہم۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم بن ہاشم نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حسین بن یزید نوفلی سے، اور انہوں نے اسماعیل بن مسلم سکونی سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام علیہ السلام سے ایک مرد کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جس نے اپنے مال کے ایک حصے کے بارے میں وصیت کی تھی، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حصے سے مراد 8 میں سے 1 ہے، چونکہ اللہ کا قول ہے کہ صدقات و خیرات بس فقراء، مساکین اور ان کے کام کرنے والے اور جن کی تالیف قلب سے کی جاتی ہے، اور غلاموں کی گردن کی آزادی میں، اور قرض داروں کے لیے، اور راہ خدا میں، اور غربت زدہ مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ آیت 60۔ اب اگلا دوسرے نمبر پہ لکھا ہے جو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے صفوان بن یحییٰ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنے مال میں سے ایک حصے کی وصیت کی ہے اور معلوم نہیں کہ حصے سے کیا چیز مراد ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام اور ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے جو احادیث پہنچی ہیں ان میں اس سلسلے میں کچھ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے آپ کا فدیہ قرار دیا جائے۔ ہم نے اپنے اصحاب سے آپ علیہ السلام کے آبائے طاہرین علیہ السلام سے منسوب کسی چیز کا تذکرہ نہیں سنا۔ پس امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حصے سے مراد 8 میں سے 1 ہے، یعنی 1/8۔ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا جائے، کس طرح سے حصہ 8 میں سے 1 ہو گیا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی، مجھے آپ کا فدیہ قرار دیا جائے، میں نے اسے پڑھا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم یہ کس جگہ ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ قول جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، صدقات و خیرات بس فقراء، مساکین اور ان کے کام کرنے والے اور جن کی تالیف قلب کی جاتی ہے، تالیف الف لام یہ فعل تالیف قلب کی جاتی ہے، اور غلاموں کی گردن کی آزادی میں، اور قرض داروں کے لیے، اور راہ خدا میں، اور غربت زدہ مسافروں کے لیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ آیت 60۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے 8 کی وضاحت فرما دی اور فرمایا کہ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 حصوں کو تقسیم فرمایا تھا، اور حصے سے مراد 8 میں سے 1 ہے۔ اور یقیناً روایت کی گئی ہے کہ حصے سے مراد 6 میں سے 1 ہے، اور یہ اس حساب سے کہ وصیت کرنے والے کی مراد
حصے سے 1/6 کسی قرینے کی وجہ سے سمجھی جاتی ہو، اور اس حساب سے کہ ان کے درمیان مرنے والے کے مال کے حصوں سے معلوم ہو جاتا ہو۔ یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 208۔ لکھا ہے آدمی اس کا عنوان بتا رہی ہوں پہلے کہ آدمی مال میں سے شے کی وصیت کرے تب شے کے معنی۔ اچھا آئیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شین پہلے ہجے کر دوں، شین چھوٹی ہے لکھا ہے، ویسے تو ہم کہیں گے شی، لیکن اس کے اوپر ایک حمزہ کہہ لیجئے یا ایسے الف مدہ جیسا ایک نشان سا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے ہم پھر اس کو دہراتی ہوں، آدمی مال میں سے شے کی وصیت کرے تب شے کے معنی، بس یہ لکھا ہے میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، اور انہوں نے محمد بن احمد سے، اور انہوں نے علی بن سندی سے، اور انہوں نے محمد بن عمرو بن سعید سے، انہوں نے جمیل سے، انہوں نے ابان بن تغلب سے، انہوں نے ابو حمزہ سے، اور انہوں نے امام علی بن الحسین صلوات اللہ علیہما سے۔ راوی نے کہا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کی کہ ایک آدمی نے اپنے مال میں سے شے کی وصیت کی، بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ کتنی مقدار ہے، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی علیہ السلام کی کتاب میں ہے کہ مال میں سے شے 6 میں سے 1 ہے، شین حمزہ چھوٹی ہے، 6 میں سے 1 ہے۔ سامعین یہ ہم نے جان لیا، اور اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے باب نمبر 209، عنوان ہے کہ مال میں سے جز کے معنی کہ جس کی کسی آدمی نے وصیت کی ہو۔ آئیے ہم جز کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد ابن ادریس نے، اور انہوں نے محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران الاشعری سے، اور انہوں نے علی بن سندی سے، اور انہوں نے محمد بن عمرو بن سعید سے، انہوں نے جمیل سے، اور انہوں نے ابان بن تغلب سے، انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ امام علیہ السلام نے اس آدمی کے سلسلے میں کہ جو اپنے مال میں سے جز کی وصیت کرتا ہے ارشاد فرمایا بے شک جز 10 میں سے 1 ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کے پھر ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو۔ یہ ترجمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کا۔ لکھا ہے کہ اور پہاڑ 10 تھے اور پرندے 4 تھے، پس ہر پہاڑ پر ان پرندوں کا ایک جز رکھا گیا، اور یقیناً روایت کی گئی ہے کہ جز سے مراد 7 میں سے 1/7 ہے، چونکہ اللہ کا قول ہے کہ جو کہ سورہ حج کی آیت نمبر 44 کا ترجمہ سن رہے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اب دوسرے نمبر پہ بتایا گیا ہے کہ میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، اور انہوں نے علی بن حکم حکم سے، اور انہوں نے ابان الاحمر سے، اور انہوں نے عبداللہ بن سنان سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک عورت کے متعلق سوال کیا کہ جس نے اپنے 1/3 مال کی وصیت کی کہ اس میں سے اس کے بھائی کے بیٹے کا قرض ادا کیا جائے، اور مال کا 1 جز فلاں مرد کے لیے اور 1 جز فلاں خاتون کے لیے، پس میں اس کو نہیں سمجھ پایا، پس ہم نے ابن ابی لیلہ کے سامنے پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس نے کیا کہا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس نے کہا کہ مرد اور خاتون دونوں کے حق میں کوئی چیز نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم بخدا اس نے جھوٹ بولا، ان دونوں مرد و زن کے لیے 1/3 مال کا 10واں حصہ ہے۔ یہ مکمل ہو گیا یہاں پہ۔ اب تیسرے نمبر پہ پھر ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے، اور انہوں نے محمد بن یحییٰ بن عمران اشعری سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابو عبداللہ الرازی نے، انہوں نے احمد بن محمد بن ابی نصر سے، اور انہوں نے حسین بن خالد سے، انہوں نے ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے اپنے مال کے 1 جز کی وصیت کی تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جز سے مراد 1/3 مال کا 7واں حصہ ہے۔ یہاں مکمل ہوا۔ اور اب باب نمبر 210 جس کا عنوان ہے مال میں سے کثیر کے معنی، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن
حسین سعد آبادی نے، اور انہوں نے احمد بن ابو عبداللہ برقی سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، اور انہوں نے ہمارے بعض اصحاب سے، اور انہوں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اس آدمی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے مال کثیر کے صدقہ نظر دوبارہ پڑھتی ہوں کہ جس نے مال کثیر کے صدقہ کرنے کی نظر کی تھی، پس امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کثیر سے مراد 80 اور اس سے زیادہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے کہ بے شک اللہ نے کثیر مقامات پر تمہاری مدد کی۔ یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ ہم نے پڑھا کہ بے شک اللہ نے کثیر مقامات پر تمہاری مدد کی، لکھا ہے اس کی وجہ سے، اور یہ مقامات 80 تھے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب ہم پیج نمبر 265 پر آ گئے ہیں کتاب کے، اور باب نمبر 211 پڑھ رہے ہیں۔ عنوان ہے غلاموں میں قدیم کے معنی۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، اور انہوں نے محمد بن احمد سے، انہوں نے ابراہیم بن ہاشم سے، انہوں نے داؤد بن محمد نہدی سے، اور انہوں نے ہمارے بعض اصحاب سے، انہوں نے کہا کہ ابن ابی سعید مکاری امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور امام علیہ السلام سے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اور جس کا دعویٰ آپ کے والد کرتے تھے؟ بس امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تجھ کو کیا ہوا ہے، خدا تیرے نور یعنی چراغ عمر کو بجھائے اور فقر و محتاجی کو تیرے درمیان داخل کرے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ میں تم کو ایک فرزند عطا کرنے والا ہوں؟ پس اللہ نے عمران علیہ السلام کو مریم عطا فرمائی، اور اس کے بعد مریم کو عیسیٰ عطا کیے۔ پس عیسیٰ مریم سے ہیں اور مریم عیسیٰ سے ہیں، اور عیسیٰ اور مریم ایک ہی شے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو شے کا ورڈ ہے نا، شین چھوٹی ہے اور اس کے اوپر اسی طرح کا حمزہ ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، ایک ہی شے ہیں، اور میں اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے ہوں اور میرے پدر بزرگوار مجھ سے ہیں، میں اور میرے پدر بزرگوار ایک ہی شے ہیں۔ اس وقت ابن ابی سعید نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خیال نہیں کرتا کہ تو میرے جواب کو قبول کرے گا، جبکہ تو میری غنیمت یعنی کہ عطا گزاروں میں سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو مسئلہ پوچھ۔ ابن ابی سعد نے کہا کہ ایک آدمی وقت مرگ کہتا ہے کہ میرا ہر غلام جو قدیم ہے پس وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 ترجمہ، کہ وہ آخر میں پلٹ کر کھجور کی ٹہنی کی جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت 39 کا ترجمہ پڑھا تھا۔ لکھا ہے پس اس کے غلاموں میں سے جس غلام کو 6 ماہ ہو گئے ہوں تو وہ قدیم ہے کہ جس کو آزاد کیا جانا ہے۔ راوی نے کہا کہ وہ شخص امام علیہ السلام کی خدمت سے چلا گیا اور مرتے دم تک ایسا فقر و محتاجی میں مبتلا ہو گیا کہ اس کے پاس ایک رات کا گزارا بھی نہ تھا، اللہ لعنت کرے اس پر۔ یہاں پر لکھا ہے۔ اب اگلا باب ہے 212 جس کا عنوان ہے کہ حبیس کے معنی ہے بے یہ سین، حبیس کے معنی آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے محمد بن خالد البرقی سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مغیرہ سے، اور انہوں نے عبد الرحمن جعفی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں میراث کے معاملے میں بن ابی لیلہ کی طرف بار بار گیا، وہ میرے ساتھ ٹال مٹول کر رہا تھا، اور بس جب اس کی ٹال مٹول زیادہ طولانی ہو گئی تو میں نے امام جعفر صادق بن محمد الصادق علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیس، اب حبیس کا ورڈ وہی لکھا ہے اور اس میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ رکے ہوئے مال، اس کا مطلب بریکٹ میں لکھا ہے حبیس کا کہ رکے ہوئے مال۔ تو پھر یہ جملہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیس یعنی رکے ہوئے مال کو واپس کرنے کا اور احکام وراثت کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں ابن ابی لیلہ کے پاس پہنچا اور ویسا ہی کیا جیسا کہ وہ کرتا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تیری شکایت امام جعفر بن محمد صادق علیہ السلام سے کر دی ہے۔ ابن ابی لیلہ نے مجھ سے کہا کہ کیا واقعی ایسا کیا ہے؟ ایسا کیا؟ تو پس ابن ابی لیلہ نے مجھ سے اس بات پر کہ امام علیہ السلام نے تیرے حق میں اس طرح سے کہا ہے،
قسم کا تقاضا کیا، میں نے اس کے سامنے قسم کھائی، پس ابن ابی لیلہ نے اس وجہ سے میرے حق میں قضاوت کیجیے، قاف زواد الف واو تے، قضاوت کر دی، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ فیصلہ کر دیا۔ اور اب آئیے دوسرے نمبر پہ اس کے معنی مزید لکھیں، ہم پڑھ رہے ہیں حبیث کے معنی۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن احمد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن احمد رازی نے، اور انہوں نے بکر بن صالح سے، اور انہوں نے ابن ابی عمیر سے، اور انہوں نے ابن این یہ نون ہے بصری سے، اور انہوں نے کہا کہ میں بطور گواہ ابن ابی لیلہ کے پاس تھا، اور ابن ابی لیلہ ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کر رہا تھا کہ جس نے اپنے بعض قرابت داروں کے لیے گھر کا کرایہ قرار دیا تھا اور ان کے لیے کوئی وقت معین نہیں کیا تھا، پس وہ آدمی مر گیا۔ ابن ابی لیلہ نے اس آدمی کے ورثاء کو طلب کیا، جبکہ وہ قرابت دار جن کے لیے انسان کا کرایہ قرار دیا گیا تھا وہ پہلے سے حاضر تھے۔ ابن ابی لیلہ نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ گھر کو اسی طرح چھوڑ دو جس حالت میں اس گھر والے مرنے والے نے چھوڑا ہے، یعنی کرایہ ان قرابت داروں کو ملتا رہے۔ اور لکھا ہے کہ محمد بن مسلم ثقفی نے اس سے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ نے اس مسجد میں تمہارے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا تھا۔ ابن ابی لیلہ نے کہا کہ تمہارا اس میں کیا علم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، علی بن ابی طالب علیہ السلام حبیث کو پلٹا کر اور وراثت کو نافذ کر کے فیصلہ فرماتے تھے۔ ابن ابی لیلہ نے کہا کہ تمہارے پاس یہ کتاب میں موجود ہے؟ تو محمد بن مسلم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ تم کسی کو بھیجو تاکہ وہ کتاب لے آئے۔ محمد بن مسلم نے کہا کہ اس شرط پر کہ تم کتاب میں اس حدیث کے علاوہ دوسری چیز پر نگاہ نہیں کرو گے۔ ابن ابی لیلہ نے کہا کہ تیرے حق میں یہ بات قبول ہے۔ راوی کہتا ہے کہ محمد بن مسلم نے اس کو ابو جعفر علیہ السلام سے منقول حدیث کتاب میں دکھا دی تو اس نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اور پھر آگے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں جملہ کہ حبیث ہر وہ وقف ہے کہ جو وقت غیر معلوم کے ساتھ ہو اور اس کو ورثاء کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ اور اب آئیے باب نمبر 213 پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے سدود کے معنی، سواد دال واو دال سدود۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے عباس بن معروف سے، اور انہوں نے حسین بن یزید نوفلی سے، اور انہوں نے یعقوبی سے، انہوں نے عیسیٰ بن عبداللہ ہاشمی سے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے اپنے جد سے، اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، یہ جو قول ہے یہ جو کہ ان کے قول کے اللہ کے یہاں سے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جد سے، اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے قول جو کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 ہے اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ سدود سواد دال واو دال، سدود عربی میں زحق زواد ہے کاف زحق اور بریکٹ میں لکھا ہے ہنسنے کے معنی میں ہے، زحق معنی میں ہے یعنی کہ ہنسنے کے مطلب اس کا۔ ہم پیج 267 پہ آ گئے ہیں۔ باب 214 پڑھتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے تدبیر کے معنی، تے بے یہ رے، تدبیر کے معنی لکھا ہے۔ میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے محمد بن خالد البرقی سے، اور انہوں نے ان سے کہ جنہوں نے ان سے ذکر کیا، انہوں نے حفظ حیف سعد بن غیاث سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ قول جو قول یہ سورہ فرقان کا آیت نمبر 39 کے بارے میں روایت کیا کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی تم نے تقسیم کر دیا جیسا کہ تقسیم کرنا چاہیے تھا، اور فرمایا کہ یہ لغت نبتی ہے، نون بے توئے چھوٹی ہے، نبتی ہے۔ اب یہاں پر اچھا یہ بھی بتا دیتی ہوں، بلکہ میرے خیال ہے مجھے یہ بتا دینا چاہیے تھا جو یہاں پہ کیونکہ تدبیر کا ورڈ تھا تو اس میں یہاں پہ جس وقت انہوں نے لکھا ہے نا کہ انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے قول جو سورہ فرقان کی آیت 39 ہے اس میں یہ ورڈ ہے کہ وَقَلًا تَبَّرْنَا
تدبیرن یہ ہے، تو یہ تدبیر اس کے معنی کو بتایا انہوں نے۔ بہرحال یہ لکھا آخر کا جملہ تھا کہ یہ لغت نبتی ہے، نون بے توئے چھوٹیے، جو کچھ تھا آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا۔ اب ہم آگے ہیں باب نمبر 215 پہ، لکھا ہے احقاب کے معنی الف ہے قاف الف بے۔ احقاب کے معنی لکھا ہے میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے یعقوب بن یزید سے، اور انہوں نے جعفر بن محمد عقبہ سے، اور انہوں نے ان سے کہ جنہوں نے ان کو بیان کیا، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کا یہ قول جو کہ سورہ نبا کی آیت نمبر 23 کے سلسلے میں روایت کیا گیا ہے کہ لبسین فیہا احقابن کے سلسلے میں روایت کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ الاحقاب 8 احقاب ہیں، 8 یعنی 8 احقاب ہیں، جس کی مفرد حقبہ ہے قاف بے ہے حقبہ ہے، اور ایک حقبہ 80 سال پر مشتمل ہوگا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، جس کے مفرد حقبہ ہیں ہے قاف بے ہے، اور ایک حقبہ 80 سال پر مشتمل ہوگا، اور ایک سال 360 دن کا ہوگا، اور ایک دن تم جسے شمار کرتے ہو ان میں سے 1000 سال جیسا ہوگا۔ یوں ہم نے یہاں پر احقاب کے معنی جان لیے۔ اب آئیے چلتے ہیں باب نمبر 216 جس کا عنوان ہے مشارق و مغارب کے معنی۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے عباس بن معروف سے، انہوں نے حجال ہے جیم الف لام اور اس کے اوپر تشدید ہے حجال سے، اور انہوں نے عبداللہ بن ابی حماد سے، اور انہوں نے سلسلے کو بلند کیا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب اللہ کے اس قول کے جو کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 40 کا ہے کہ رب المشارق والمغارب۔ اس نے کہا کہ اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 360 مشرق ہیں اور 360 مغرب ہیں، پس اس کا ایک دن کہ جس میں وہ چمکتا ہے پھر دوبارہ اس میں نہیں پلٹتا مگر آئندہ سال اور ایک دن پلٹتا مگر آئندہ سال اور ایک دن کہ جس میں وہ غروب ہوتا ہے، دوبارہ اس میں نہیں پلٹتا مگر آئندہ سال۔ بس یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور یہاں ہم پڑھ رہے تھے مشارق و مغارب کے معنی۔ اور اب باب نمبر 217 پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ازبا والجدہ کے معنی۔ عین زواد بے الف حمزہ ازبا، واو الف لام ول جیم دال عین الف اور حمزہ، تو ازبا والجدہ کے معنی۔ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے ابراہیم بن ہاشم سے، اور انہوں نے عبداللہ بن ابی مغیرہ سے، اور انہوں نے سکونی سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر بن محمد علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کرو کہ جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور نہ ایسے جانور کی کہ جو کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو، اور نہ ہی کمزور جانور کی، اور نہ ہی ایسے جانور کی کہ جو خارش کی بیماری میں مبتلا ہو، اور نہ ہی ایسے جانور کی کہ جس کا کان کٹا ہوا ہو، اور نہ ہی سینگ ٹوٹے جانور کی۔ پھر لکھا ہے آگے کہ ازبا یعنی سینگ ٹوٹا ہوا جانور، اور جدآ یعنی ایسا جانور کہ جس کا کان کٹا ہوا ہو۔ یہ جان لیا۔ اب آئیے باب 218 پر پڑھتے ہیں اس کا عنوان ہے شرفا خرقہ مقابلہ مدابرہ کے معنی۔ ہجے کرتے ہیں شین ر ف الف حمزہ شرفا، دوسرا ہے خرقہ خیر قاف الف حمزہ، خرقہ میم قاف الف بے لام ہے مقابلہ، میم دال الف بے رے ہے مدابرہ۔ اس کے معنی پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ تار نے، اور انہوں نے محمد بن احمد سے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابو نصر بغدادی نے، اور انہوں نے احمد بن یحییٰ مقری سے، میم قاف رے چھوٹی ہے مقری سے،
اور انہوں نے عبداللہ بن موسیٰ سے، اور انہوں نے اسرائیل سے، اور انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے شریح بن ہانی سے، انہوں نے علی علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانور کے بارے میں ہمیں حکم دیا کہ جانور کی آنکھ اور کان سالم ہو، اور خرقہ، خاف خیر قاف علی خرقہ، شرقہ، مقابلہ اور مدابرہ کی قربانی سے ہم کو منع فرمایا۔ خرقہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کے کان میں گول سوراخ ہو، شرقہ اس بھیڑ بکری کو کہ جس کا کان افقاً اس طرح کٹا ہوا ہو کہ سوراخ ایک طرف سے دوسری طرف پہنچ جائے۔ مقابلہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کا کان سامنے والے حصے سے تھوڑا سا کٹا ہوا ہو اور اسے اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہو۔ اور یہاں پر یہ بس مکمل ہو گیا۔ چلیے اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ اور جدانہ کیا گیا ہو، اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہو اور جدا نہ کیا گیا ہو کہ جیسے زائد گوشت لٹکتا ہے، اور ایسے اونٹ کو المزنم، الف لام میم زے نون میم کہتے ہیں، اور لٹکے ہوئے حصے کو رال رے این لام کہتے ہیں۔ مدابرت ایسی بکری کو کہتے ہیں کہ جس کے کان کا آخری حصے کے ساتھ مذکورہ فعل انجام دیا گیا ہو۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم آگئے پیج 269 پر، اور یہاں پر ہے باب نمبر 219 جس کا عنوان ہے فرار اللہ عز و جل کے معنی، فرار اللہ عز و جل۔ چلیے دیکھتے ہیں، ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے محمد بن سنان سے، اور انہوں نے ابو جارود زیاد بن منظر سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام بن محمد علی الباقر علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول جو کہ سورہ زاریات ہے کی آیت نمبر 50 ترجمہ، لہٰذا اب خدا کی طرف دوڑ پڑو کہ کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں کے سلسلے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی جانب دوڑ پڑو، یعنی کہ تم اللہ کی طرف حج کرو۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا اس کے معنی۔ اب چلتے ہیں اگلے جو باب ہے 220 جس کا عنوان ہے، عنوان بھی ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ہے محصور اور مزدور کے معنی۔ میم ہے سواد واو رے اور میم سواد دال واو دال مزدود، محصور اور مزدود کے معنی۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ایوب بن نوح نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابی عمیر اور صفوان بن یحییٰ نے، انہوں نے یحییٰ نے دونوں کے سلسلے کو بلند کیا ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ محصور مزدود کے علاوہ ہے، اور فرمایا کہ محصور بیمار مریض شخص ہے، اور مزدود وہ شخص ہے کہ جسے مشرکین یعنی مشرکین خانہ کعبہ سے پلٹا دیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹایا تھا، جبکہ کوئی مرض نہیں تھا، اور مزدود کے لیے عورتیں حلال ہو جاتی ہیں جبکہ محصور کے لیے عورتیں حلال نہیں ہوتی۔ اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 270 پر، اور یہاں پر ہم اگلا باب پڑھنے جا رہے ہیں، باب نمبر 221۔ عنوان ہے کہ جو شخص بار برداری کے جانور پر سوار ہو اور پھر اس سے گر جائے اور مر جائے تو وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اس کے معنی ہم پتہ کر رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، اور انہوں نے محمد بن حسین بن ابی خطاب سے، اور انہوں نے محمد بن سنان سے، اور انہوں نے مفضل بن عمر سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بار برداری کے جانور پر سوار ہو اور پھر اس سے گر جائے اور مر جائے تو وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگ بار برداری کے جانور پر سوار ہوتے تھے، اور جب کوئی نیچے اترنے کا قصد کرتا تھا تو کجاوے کا سہارا لیے بغیر نیچے اتر جاتا تھا، اور پس آپ علیہ السلام نے اس طرح اترنے سے منع فرمایا تاکہ کوئی عمدن نیچے گر کر نہ مرے، اگر وہ مر جائے تو وہ اپنے نفس کا قاتل خود ہوگا، اور یہ چیز جہنم کی آگ میں داخل ہونے کا سبب بنے گی۔ پس یہ حدیث بار برداری کے جانور پر سواری سے منع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف کجاوے کے سہارے کے بغیر اترنے سے روکنے کے لیے ہے۔ اور وہ حدیث کہ جس میں مروی ہے کہ جو بھی بار برداری کے جانور پر سواری کرے اسے چاہیے کہ وصیت کرے،
پس یہ حدیث بھی بار برداری کے جانور پر سواری سے روکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فقط وصیت کرنے کا حکم بیان کر رہی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جیسا کہ روکنے کی وہ حدیث جس میں مروی ہے کہ جو بھی بار برداری کے جانور پر سواری کرے اسے چاہیے کہ وصیت کرے، پس یہ حدیث بھی بار برداری کے جانور پر سواری سے روکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فقط وصیت کرنے کا حکم بیان کر رہی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جو بھی حج یا جہاد کے لیے نکلے اسے چاہیے کہ وہ وصیت کرے، یہ بھی حج اور جہاد سے روکنے کے لیے نہیں ہے۔ زمانے میں لوگ سوائے ان جانوروں کے کسی اور چیز پر سواری نہیں کرتے تھے، اور ہودج ہے واو دال جیم ہودج یعنی کہ کجاوا ہودج بعد کے زمانے میں ایجاد ہوئی اور زمانے گزشتہ میں معروف نہ تھی، اور اس کے بارے میں حوالہ لکھا ہے حاشیے میں کہ مرحوم مجلسی نے فرمایا ہے کہ ظاہراً اس سے مقصود سرکش اونٹ ہیں جو ابھی تک رام نہ ہوئے ہوں۔ چلیں جی، یہ ہم نے پڑھ لیا، تو اب ہم اگلا پڑھنے جا رہے ہیں۔ 222 باب ہے اور اس کا عنوان ہے العج اور السج۔ ہجے ہے الف لام عین جیم، العج، اور السج جو ہے الف لام سے جیم، سے ہے یہاں پہ سج کے السج کے معنی لکھا ہے۔ ہم سے بیان کیا محمد بن احمد شیبانی رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابی عبداللہ کوفی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا موسیٰ بن عمران نخعی نے، اور انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید سے، اور انہوں نے اسماعیل ابن مسلم سے، اور انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے جد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے علی علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو العج اور السج کا حکم دیجیے۔ العج یعنی تلبیہ، تے لام بے یہ ہے، بریکٹ میں لکھا ہے لبیک، لبیک یہاں پہ لکھا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک میں آوازوں کو بلند کرنا، اور السج یعنی الف لام سے جیم یعنی قربانی کے اونٹ کو نہر کرنا۔ یہ ہم نے جان لیا، اور اب ٹائم ہمارا کتنا ہو گیا ہے جی؟ 30 منٹس ہو چکے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہم پیج نمبر 270 پر آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں، اور اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ 271 صفحے سے اور باب نمبر 223 سے آغاز کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔